الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج یہ ہماری 6ویں نشست ہے. ہم اس سے پہلے نشستوں میں بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ جب 40 سال کی ہوئی تو وحی نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی طرح ابتدا میں کون کون لوگ اسلام لائے اور اس کے بعد اسلام لانے والوں پر کس طرح ظلم ہوتے ہوا، اور اسی طرح تھوڑے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائے، اور شعب ابی طالب جو 3 سال تک ایک پہاڑ پر شہر بدر کی زندگی گزارے، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم جان چکے ہیں. اور اس کے بعد جب 10 نبوی کا سال آیا تو جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہو گیا، تو اس سال نبی پاک علیہ السلام اپنے لیے غم کا سال بنائے، عام الحزن جس کو قرار دیا گیا. اور اسی طرح معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا یہ بھی آپ کی گوشہ گزار کر چکا ہوں. تو مدینہ منورہ سے، جس کا پہلا نام یثرب ہے، وہاں سے اوس اور خزرج کے 2 قبیلے آئے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام چھپ کر ان کو تبلیغ فرمائے، تو اس میں سے تقریباً 12 لوگ ایمان لا چکے تھے. تو وہ 12 لوگ جو واپس ہو رہے تھے حج سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم حج کے لیے آئے تو اس مختصر کے وقت میں ہم تو یہودیوں سے سنتے رہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. الحمدللہ آپ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن آپ سے صحبت جو ہے تھوڑی دنوں کی ہوئی ہے، ہم اسلام پورا نہیں جانتے. آپ اپنے صحابیوں میں سے کوئی صحابی کو ہمارے لیے اسلام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام اپنے بہترین پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو ان کے گاؤں کو تشریف لے جاتے ہیں، یثرب کو. وہاں پر جا کر حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکتے ہیں، وہاں سے تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں. تو کئی لوگ ایمان لاتے ہیں. اس طرح مدینہ منورہ میں ایمان پھیلنے لگتا ہے. اور مکہ کی حالت اور مدینہ کی حالت بہت مختلف رہتی، کیونکہ اسلام کو پھیلنے سے مکے والے روکتے تھے، لیکن مدینہ میں یہاں روکنے والے کوئی نہیں. تو اسلام الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پھیلتے رہا، اور یہاں مکے کی حالاتیں بہت بگڑتے رہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب مکے والے نہیں سمجھ رہے ہیں اپنی بات کو،
تو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کے غرض سے طائف کا میدان کا سفر کرنا. طائف یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 61 کلومیٹر ایک راستے سے آتا ہے اور ایک راستے سے 91 کلومیٹر آتا ہے، 91 کلومیٹر. تو نبی پاک علیہ السلام طائف کو جاتے ہیں. طائف کو جا کر وہاں پر 3 بڑے سوکارہ رہتے، بڑے مالدار بڑے لوگ رہتے. ان کے نام جو ہے، ایک کا نام عبد یا لیل اور دوسرے کا نام حبیب اور تیسرے کا نام مسعود. یہ 3 حضرات کے پاس جا کر نبی پاک علیہ السلام اپنا دین پیش کرتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں. تو وہ 3 لوگ جو ہے اسلام کو ٹھکراتے نہیں بلکہ اللہ اکبر چند شرارتی بچوں کو، گنڈوں کو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چھوڑ دیتے. تو وہ لوگ جو ہے برا بھلا کہتے ہوئے، پھترے مارتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے زخمی کر دیتے. تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ایک غلام حضرت زید بن حارثہ بھی رہتے. زید بن حارثہ بہت آڑے آتے لیکن شرارتی لوگوں کی تعداد بہت رہتی. تو جب نبی پاک علیہ السلام راستے سے گزرتے، اس طرف بھی یہ شرارتی لوگ جو ہے پھترے مارنا شروع کرتے. تو اللہ اکبر کہ اتنے زخمی ہو جاتے رسول پاک علیہ السلام، اتنے زخمی ہو جاتے کہ آپ کے جوتوں میں آپ کا خون ٹھہر جاتا. اللہ اکبر، اتنا زخمی. حالانکہ طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے، دوزخ سے چھڑانے کے لیے، ان کی نسل کو بہتر فرمانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. لیکن وہ بدبخت لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کو قبولنے کے بجائے انکار کر کے پھر حملہ کر رہے ہیں. تو اللہ اکبر، تو نبی پاک علیہ السلام اتنے زخمی ہو جاتے. تو جلد سے جلد وہ طائف کے گاؤں سے باہر آتے ہیں تو ایک کھجور کے کھیت میں جا کر رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. تو وہاں پر ایک کھجور کا مالک جو رہتا اس کے غلام کو تھوڑے کھجور دے کر بھیجتا، جا کر کوئی مسافر آئی ان کے واسطے کھجور دو. تو نبی پاک علیہ السلام اتنے زخمی ہیں اور ابھی طائف کے میدان سے زخم ہو کر آئے ہیں، گھائل ہو گئے ہیں اور ابھی لوگوں کو کھینچا چکا. تو وہ کھجور پیش کرنے والا جب آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام پہلے کھجور قبول نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں دین کی. اللہ، تو دیکھیں دین کی دعوت دینے کی کتنی بہترین تڑپ تھی نبی پاک علیہ السلام پر. آج ہم یہ ہیں کہ اپنے کسی بھائی کو دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. ہمارے کتنے کی دوست احباب ہیں ہندو حضرات، کرسچن حضرات، ان کو ہم کبھی دین کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. ان کو بھی ہمیں کبھی دین کی دعوت دینا چاہیے. تو محترم حاضرین، آج ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے غیر مسلم لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. تو دین کی دعوت دینا چاہیے. پہلے ہم دین کو سمجھنا چاہیے. دین کو سمجھنا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا نام ہی دین ہے. محترم حاضرین، یہ طائف کا جب سفر ہوتا تو تقریباً 1 مہینے کا وقت لگ جاتا. تو نبی پاک علیہ السلام بہت غمگین رہتے اور ان کے چچا اور ان کے بیوی کا بھی انتقال ہوتا. تو نبی پاک علیہ السلام بہت غمگین رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کی خوشنودی کے لیے معراج کو بلاتا ہے. تو محترم حاضرین، تو عام الحزن کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو ہے معراج کو تشریف لے جاتے ہیں. معراج کا واقعہ تو آپ حضرات ہر سال ہر بار سنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے میں کچھ طویل اور لمبا ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ واقعے کو مختصر بول کر دوسرے واقعوں کی طرف جائیں تاکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بہت ساری چیزیں بیان کرنا ابھی باقی ہے. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے گئے، مکے سے مسجد اقصیٰ فلسطین کو گئے. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہے لامکان کو پہنچ گئے. فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر گئے اور نبی پاک علیہ السلام اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی. یہ متفقہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے.
کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار فرمائے۔ تو محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام کی امت کے خاطر ایک بہترین تحفہ دیا۔ وہ تحفے کا نام ہے نماز۔ پہلے 50 وقت کی تھی، بعد میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے وجہ سے 5 نمازیں ہو گئی۔ تو محترم حاضرین، یہ 5 نمازیں جو ہے مسلمانوں پر فرض ہوئیں، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نمازوں کو لے کر آئے۔ اس کے بعد آ کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معراج عطا فرمایا ہے، میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں پر سے جہاں اللہ چاہا وہاں تک پہنچا ہوں۔ تو کئی لوگ انکار کرنے لگے۔ تو محترم حاضرین، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور ایمان والے یہ تو ہمیشہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ جب بن دیکھے خدا کو مان لیے حضور کے کہنے پر، تو یہ لوگوں کے لیے تو یہ بہت چھوٹی بات تھی، معراج کی بات تو بہت چھوٹی تھی، تو ہم نے تو خدا کو ہی مان لیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لیکن تھوڑے کفار مکہ جو ہے انکار کیے اور دلیل پیش کرنے لگے۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ جو ہے معراج جا کر آئے، راتوں رات جا کر اتنے دور سے آئے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے حالات وغیرہ سب بولتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں یہاں پر یہ ہے، یہاں پر وہ ہے، یہاں پر کھڑکی ہے، یہاں پر یہ ہے۔ تو محترم حاضرین، تمام حضرت دنگ رہ آتے۔ واقعی نبی پاک علیہ السلام کبھی اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کو تشریف نہیں لے گئے، پالستینہ کو تشریف نہیں لے گئے، پھر بھی آپ بہت بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں۔ تو اتنے میں تھوڑے لوگ جو ہے اور ایک خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کرتے ہوئے مکہ کو آ رہا ہے، آپ بتائیں کہ مکہ کو کب پہنچے گا، وہ کہاں ہے اور مکہ کب پہنچے گا، یہ بتائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ آ جائیں گے، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ آ جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابھی سورج ڈوبنے والا ہی تھا، لیکن ابھی قافلہ بہت دور تھا، قافلہ ابھی بہت دور تھا۔ یہاں پر نبی کی بات یہ ہو گئی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ آ جائے گا، لیکن قافلہ آنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے۔ یہاں سورج ڈوبنے آ رہا ہے، ہاں وقت آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں خوشیاں ہونے لگیں۔ کفار کے دلوں میں بہت سے خواہشات ہونے لگے۔ تو اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ سورج جو ہے اپنے ایک ساتھ کے لیے ٹھہر گیا تھا، جب تک وہ قافلہ مکہ کو نہیں پہنچا، سورج اپنی جگہ ٹھہرا تھا۔ تو محترم حاضرین، نبی کی تصرفات دیکھیں، اگر نبی چاہتے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اگر نبی چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل و احسان سے سورج کو ٹھہرا بھی سکتے ہیں۔ سورج کو ٹھہرانے کی بات تو یہ تو چھوٹی بات ہے، لوٹانا ہے تو لوٹا بھی سکتے ہیں، جیسا کہ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ تمام حضرات نے سنا رکھا ہے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب معراج ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اس موقع پر ہمارے امت محمدیہ کے لیے 5 نمازیں فرض ہوئیں، باضابطہ نمازیں جب فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے تو نماز تھی، لیکن اس کے کوئی بھی ایک اوقات وغیرہ مقرر یا کوئی رکعتیں وغیرہ باضابطہ مقرر نہیں تھے، لیکن نماز تو تھی۔ ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے، نماز ہر نبی پر فرض تھی، جس طرح روزہ فرض تھا اسی طرح نماز بھی فرض تھی۔ آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ، اللہ مجھے وصیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ تو ہر نبی کے لیے نماز تھی، موسیٰ علیہ السلام نماز، ہر نبی نماز پڑھے ہیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جو ہے معراج کے وقت باضابطہ یہ 5 نمازوں کی شکل میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں اتنے رکعت، اس میں اتنے رکعت، اس میں اتنے رکعت بول کر باضابطہ جب فرض ہوئی۔ تو محترم حاضرین، آپ حضرات تو جو ہے معراج کا واقعہ تو سنے ہوں گے، لیکن معراج کے واقعے میں جو سواریاں استعمال ہوئیں اس کے بارے میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی حضرات کو معلوم نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سواری میں معراج نہیں فرمائے۔ کئی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام صرف براق میں ہی پوری معراج فرمائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام
جب مکے سے مسجد اقصیٰ کو تشریف لے جاتے ہیں تو براق آپ کی سواری ہوتی ہے، براق آپ کی سواری ہوتی ہے۔ جب بیت المقدس سے پہلے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نورانی سوڑیاں ہوتی ہیں، نورانی سوڑیوں کے ذریعے پہلے آسمان کو تشریف لے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے تو جبرائیل بھی رک جاتے ہیں، تو وہاں پر سواری کیا ہے؟ وہاں پر سدرۃ المنتہا سے عرش تک رف بول کر ایک سواری ہے، اس پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام تک جب پہنچتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام بذات خود اپنے نورانی قدموں کے ذریعے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ معراج کے سواریوں کی تفصیلات تھیں، یہ تمام حضرات کے گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ تو محترم حاضرین، معراج کے بعد نبی پاک علیہ السلام بہت خوش تھے، لیکن ظالموں کا ظلم ابھی بڑھتا ہی رہا ہے، ظالموں کو ظلم اور بڑھتا ہی رہا۔ تو پھر حج کا موسم آتا، تو جو مدینہ منورہ کو جو لوگ مسلمان ہو کر گئے تھے، کئی لوگوں کو بلا کر آتے اور لوگوں کو بلا کر آتے، تو نبی پاک علیہ السلام ان کے ڈیروں کے پاس جا کر دین کی دعوت دیتے، دین سمجھاتے، تو کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس میں تقریباً 75 لوگ جو ہے مرد حضرات مسلمان ہو جاتے اور 2 عورتیں، 73 لوگ مرد اور 2 عورتیں، ٹوٹل 75 لوگ جو ہے دوسری مرتبہ ایمان لاتے ہیں۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر جس طرح مرید بنتے ہیں، اس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں یہ 75 لوگ۔ تو اس طرح جو ہے مدینہ منورہ میں ایمان والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے ہر جگہ رکاوٹیں۔ اگر طائف میں جاتے ہیں تو وہاں پر رکاوٹیں ہیں، جہاں کہیں میں جان دے تو کفار مکہ جو ہے ہر جگہ رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ تو لیکن اسلام روز بروز ترقی کرتے جا رہا تھا، روز بروز ترقی کرتا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اسلام مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ بھی جا چکا ہے، اور دوسری جگہ بہت زیادہ شور سے پھیل رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ کفار مکہ بہت تنگ آ گئے کہ یہ کیا کرنا چاہیے، کسی طرح بھی نبی پاک علیہ السلام کو روکنا، ان کی مشن کو روکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ آخری میں دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی، وہ میٹنگ میں جو ہے ایک شیطان میں بڈھے کے شکل میں آتا، اور اس کی صورت نجدی کی صورت رہتی، شکل میں آ کر وہ مشورے میں جا کے بڑھیا تھا۔ وہ مشورے میں جو ہے تمام حضرات بولتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہو نبی پاک علیہ السلام کو یہ تبلیغ کرنے سے روک دینا چاہیے، ان کے دین پھیلنا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک جنے یہ مشورہ دیتے ہیں، کافروں میں سے ایک کافر، کہ نبی پاک علیہ السلام کو بیڑیاں ڈال کر کون سے تو کونے میں بہت اندر جگہ ان کو قید کر دینا چاہیے۔ تو وہ بڈھا شیطان بولتا کہ آپ کیسا قید کر سکتے ہیں کہ ان کے جانثار صحابہ ایسے ہیں، تمہیں کہاں بھی رکھو جھوڑتے نہیں انہوں، آپ پنا خون دے کر اپنے گردن دے کے بھی نبی پاک علیہ السلام کو ہم پہ چھڑا کر لے کے آ سکتے ہیں، ان کو تمہیں قید ہی نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے نے کہا ایک کام کریں گے کہ ان کو ہمیں مکہ سے نکال کر دوسری جگہ چل جاؤ، ہمارا مکہ ہمیں چھوڑ دو، بولیں گے۔ تو ان بولے گے تو یہ تو بیوقوفانہ مشورہ ہے، اگر آپ مکے سے ان کو نکال دیں گے تو مکے کے باہر جا کر بہت سے، کیونکہ ان کی زبان کی تاثیر آپ نے نہیں دیکھی، ان کے چہرے کی نورانیت آپ نے نہیں دیکھی، جو کوئی ان کو دیکھتا ہے ان کی بات سنتا ہے تو ایمان لا لیتا، تو بہت سے لوگ ایمان لا کر ایسا ہو کہ پورے عرب کے کئی قبائل ایمان لا لیں گے، جب ایمان لانے کے بعد ان مضبوط ہو جاتے تو ہمارے مکے پر حملہ کرے تو ہمارا مکہ پورے چلے جاتا۔ یہ مشورہ بھی صحیح نہیں۔ آخری میں ابو جہل اپنی جہالت پوری اتار کر ایک مشورہ پیش کرتا، یہ کہ ہمارے جتنے بھی مکے کے قبیلے والے ہیں اس میں سے ہر قبیلے میں سے ایک آدمی کو لے لیں گے، ہمیں ایک آدمی کو لے کے پورے لوگ جو ہے یہ جگہ جمع ہوں گے، پورے ایک ٹن جو ہے اٹیک کریں گے، ایک دم کے اوپر اٹیک ایسا کریں گے کہ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کو شہید قتل کر دیں گے۔ اب قتل کریں گے تو کیا کریں گے؟ بنو ہاشم کے لوگ، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہم لوگوں کے لیے قصاص مانگیں گے، نہیں، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔
تو اب جان کے بدلے جان مانگیں گے انہوں. اب جان کون نکالا؟ پورا سرداروں میں سے ہر ایک جنا ایک ہاتھ ہے, تو اتنے لوگوں سے ہم دشمنی نہیں مول لے سکتے. تو ان کیا کرتے, جان کے بدلے جان. اگر دوسرا آپشن کیا ہے, جان کے بدلے خون بہا, اتنے اونٹوں کی تعداد 10 اونٹاں دے دیے تو تمہیں نہیں کس کی برابر ہو جاتا, آپ کو چھٹکارا ہے. تو ہم آسانی سے پیسے ڈال لے کے ان کی اونٹوں کو دے دیا, ان کو پیسے ان کو دے دیا. اس طرح جو ہے مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور ہم لوگ پورے سیف ہو جاتے, ہماری بھی جان نہیں جاتی. تو بڈھا شیطان کہتا ہے واہ واہ کیا مشورہ دیا, بہت اچھا مشورہ. تو تمام حضرات وہ مشورے پر طے ہو جاتے اور ایک ٹائم مقرر کر لیتے کہ یہ ٹائم میں اس آج کی رات کو نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کرنا ہے, آج کی رات میں حملہ کرنا ہے. تو فوری حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو مطلع فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ایسے نیتیں ہیں, یہ ارادے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ہجرت فرمائیں, مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائیں. تو نبی پاک علیہ السلام دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے. کبھی بھی اس زمانے میں عرب میں دوپہر میں کوئی باہر نہیں نکلتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ تیز دھوپ رہتی. دوپہر میں کوئی باہر نہیں نکلتے تھے, ہر کوئی سو جاتے تھے, گھر میں رہتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام اکیلے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں ہجرت کرنا ہے, میں ہجرت کرنا ہے, تو میں ہجرت کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ آپ بھی آ سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ہجرت کی پوری تیاری کر لیتے. اس میں جو ہے ایک غلام کو بھیج کے 2 اونٹوں کو ایک جگہ جمع رکھنے لگا دیتے, اور راستہ بتلانے والے کو بھی ایک جگہ مقرر کر دیتے پیسے لے کے, کیونکہ ہم عام راستے سے جانا نہیں بلکہ دوسرے راستے سے مدینے کو جانا ہے. عام راستے سے گئیں گے تو پھر حملہ ہوگا, پھر جھگڑا ہوگا. اس وجہ سے دوسرے راستے سے جانا. دوسرا راستہ تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں, اس وجہ سے ایک راستہ دکھلانے والا اور 2 اونٹ وغیرہ پورے شامل رکھ کے ان کے بیٹوں وغیرہ سب سمجھا دیے تھے, پورا سامان سب رات تک اکٹھا کر لیے. تو نبی پاک علیہ السلام جب رات ہوتی ہے تو بستر آرام فرمانا اب وقت ہوتا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے علی آج رات تم میرے بستر پر آرام کرو, آج رات تم میرے بستر پر آرام کرو. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا احسان, اور نبی پاک علیہ السلام کی کیسی پیاری زندگی, کیسی محبت, کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے, رسول نہیں مانتے تھے, لیکن امین ضرور مانتے تھے, صادق ضرور مانتے تھے. وہ اپنی قیمتی چیزیں نبی پاک علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جس طرح لیتے ہیں اسی طرح امانت میں خیانت کیے بغیر ادا کر دیتے ہیں. تو ان کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ تھا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی یہ امانتیں فلاں شخص سے ہے, فلاں شخص سے ہے, فلاں شخص سے ہے, آپ جو ہے صبح اٹھنے کے بعد وہ امانتیں پورے دے کر تم پھر مدینہ منورہ کو آ جانا. ہم لوگ مدینہ منورہ کو آج رات ہی نکل رہے ہیں. تو محترم حاضرین, حضرت علی کو اپنے بستر پر سنا رہے ہیں اور یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تم صبح پھر مدینہ منورہ کو آ جانا. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ گارنٹی دے دیے کہ میرے جگہ تم سو جاؤ, اگر مجھے قتل کرنے آئیں گے تو وہ تم کو تو قتل نہیں کریں گے, کیونکہ پھر تم کو مدینہ منورہ آنا ہے. تو محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے گول وہ لوگ پورے جمع ہو جاتے, محاصرہ کر لیتے. تو نبی پاک علیہ السلام سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیتیں کنکروں پر پڑھ کے پھونک کے ان لوگوں کے اوپر پھینک دیتے. جیسے پھینکنا تھا, کسی کو آنکھیں نظر نہیں آتے تو نبی پاک علیہ السلام ان کے درمیان میں ہی گزرتے, کسی کو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس عمل کو فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب پاک علیہ السلام جو کنکریں آپ پھینک رہے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. اللہ تعالیٰ بیت رضوان میں فرماتا ہے اے حبیب پاک علیہ السلام یہ ہاتھ آپ کا ہاتھ نہیں ہے, خدا کا ہاتھ ہے. اور ایک جگہ فرماتا ہے جو کنکریں آپ پھینک رہے ہیں آپ نہیں پھینک رہے ہیں بلکہ اللہ پھینک رہا ہے. اللہ اکبر. محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام بہت آسانی سے ان کے درمیان سے گزر کر چلے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تیار ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. تو دونوں حضرات جو ہے مل کر سیدھا مکہ مکرمہ کے چند دور میں ایک پہاڑ ہوتا, تو وہاں پر ایک غار ہوتا, وہ غار ثور.
غار ثور میں جا کر آرام فرماتے ہیں۔ تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں اندر جاتے ہیں، پورے صاف کرتے ہیں، صاف کر کے اپنی ایک چادر پھاڑ کے پورے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک سوراخ بند نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پورا صاف کرتے، پورا صاف کر کے نبی پاک علیہ السلام بلاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مانڈی پہ سر رکھ کر آرام کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر اتنا بھی ڈر خوف نہیں رہتا کہ ان لوگ آئیں گے، ماریں گے، پکڑیں گے، ایسا کچھ بھی ڈر نہیں، کچھ بھی ڈر نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت ڈرتے رہتے، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی۔ تو محترم حاضرین، ایک سوراخ بند کرنا بھول جاتے، وہ سوراخ میں جو ہے اپنا پیر رکھ دیتے۔ تو ایک سانپ جو ہے سن رکھا تھا کہ آخر نبی آنے والے ہیں اور اس غار میں سے گزرنے والے ہیں، اس غار میں آرام کرنے والے ہیں۔ تو سانپ بھی جو ہے اپنے حبیب کی مشتاق میں بہت سے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر سے اس کے اشتیاق کو روکے رکھے تھے، اس کے محبت کے اظہار کو روکے رکھے تھے۔ تو سانپ بھی مجبور تھا، وہ جو ہے اپنے اشتیاق کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو ڈھس دیا۔ ایسا ڈھسنا تھا کہ اتنا ڈھسا کہ آپ برداشت نہیں کر پائے، درد کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آنسو نکل کر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ اے ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اندر کوئی سانپ ہے، مجھے ڈھس رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نکالتے ہیں، اس زخم میں لگا دیتے ہیں، تو وہ زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام کا منہ کا جو لعاب دہن ہے، تھوک مبارک ہے، یہ تو بہت بڑا شفا ہے۔ ایک جنگ میں انشاءاللہ وہ جنگ میں آئیں گی، ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام تھوک لیے، وہ آنکھ لیے، پھر لگا دیے، تو آنکھ صحیح ہو گئی۔ اور ان فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ میری ڈم ہو گئی، لیکن یہ آنکھ کبھی ڈم نہیں ہوئی، یہ آنکھ کی روشنی کبھی میری کم نہیں ہوئی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی لعاب دہن کا بہت بڑا فیضان تھا۔ تو محترم حاضرین، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آرام ہو گئے، لیکن یہ کفار مکہ جب حملہ کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جگہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ تو آپ فوری کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، علی ہیں۔ تو آپ فوری علی کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں کی چلے گئے، بھاگ گئے، تو ہم لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کو ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ جاتے، ان کی نشانیاں کو ڈھونڈتے، کیونکہ ریت کا مقام، ریتوں میں آرام سے قدموں کے نشان پڑ جاتے، تو ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ جاتے۔ تو غار ثور کے منہ کے قریب آ گئے ہوتی، تو اتنے میں ایک مکڑی اپنا جالا بن دیتی، ایک مکڑی وہ غار ثور کے انٹرنس میں اس کے منہ پر ایک جالا بن دیتی، ایک کبوترنی آ کر انڈے بھی دے دیتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی چپلوں کی آواز سنتے رہتے، ان بات کر لی سو بات سنتے رہتی، بہت زیادہ ڈرتے رہتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرما دیں، بلکہ قرآن کریم میں خود ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر مت ڈریے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام اطمینان سے ہے، تو یہ فرمانا تھا، یہ آیت آنا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اطمینان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنے والے کافر، خود کے ایک کافر کہتا ہے کہ یہ غار ثور میں کوئی چھپے ہوں گے، تو یہ جناب بولتا ہے کیسا چھپے رہیں گے، اگر کوئی چھپنا ہے تو یہ مکڑی کا جالا جو ہے کٹا ہوا رہے گا، اگر کوئی آدمی رہتا تو کوئی پرندہ جو ہے انڈے دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، کم سے کم عقل استعمال کرو، یہ کہہ کر وہ لوگ جو ہے وہاں سے پھر چلے جاتے۔ تو وہاں پر نبی پاک علیہ السلام تقریباً 3 دن آرام فرما رہے تھے، 3 دن۔ تو رات کے وقت ان کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر آتے ہیں اور پورے مکے کے حالاتیں وغیرہ سب سمجھا دیتے کہ اس طرح یہ چل رہا ہے، اس طرح وہ چل رہا ہے، پورے باتیں جو ہے رات کے وقت آتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بکریوں کو چراتے ہوئے صبح کو آتے ہیں، تو وہ غار ثور کے پاس چھوڑ دیتے، تو نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بکریوں کا دودھ دھو کر نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرتے ہی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک ربیع الاول کا مہینہ رہتا ہے،
ربیع الاول کا مہینہ 1 تاریخ رہتی، جہاں سے ہجرت شروع کرتے. دیکھو اب چلنا ہے ہم لوگوں کو. تو وہ راستہ دکھلانے والے کو اور 2 اونٹوں میں سوار ہو کر نبی پاک علیہ السلام جاتے رہتے. تو اللہ اکبر، یہاں مکے والے جو ہے ڈھونڈ کے پریشان ہو جاتے. آخر میں اعلان کر دیتے کہ دیکھو جو کوئی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. کتنے؟ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. ہر کوئی جو ہے انعام میں لالچ میں گھومتا پھرتا رہا. اس میں سے ایک شخص جو تھا ان بھی بہت اسے بھی ایک آس ہے، تو اس نے بھی جو ہے گھومنا شروع کر دیا. ان کا نام ہے سراقہ. وہ جو ہے سمجھ گئے کہ یہ راستے سے نہیں گزریں گے، کوئی دوسرے راستے سے گزریں گے. تو وہ دوسرے راستے سے گزرتا ہوا بھاگتے وہاں پر پہنچ جاتا. نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے رہتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں سے بار پیچھے پلٹ دیکھتے رہتے. سراقہ قریب آتے رہتے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو ہم پکڑنے آ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جیسا ہی اس کو دیکھتے ہیں تو حکم فرماتے ہیں زمین کو. تو فوری زمین اس کے گھوڑے کے پاؤں کو دھس لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے. تو پورے پاؤں اس کے دھس جاتے ہیں. تو وہاں پر وہ کھڑے ہو جاتا ہے. تو حضرت سراقہ جو ہے بہت منت مراد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، میں ایسا آئندہ نہیں کرتا. تو رسول پاک علیہ وسلم پھر معاف کرتے. تو پھر وہ نکل کے پھر جو ہے پکڑنے کی نیت سے پھر آگے بڑھتا. تو رسول پاک علیہ وسلم پھر زمین کو حکم دیتے ہیں تو فوری زمین پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے. تو پھر وہ معافی چاہتا ہے، پھر معاف کر دے. پھر تیسری مرتبہ جاتے پھر ایسے ہی ہوتا. تو آخری میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے. تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کسی بھی آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیے. تو نبی پاک علیہ السلام پھر اجازت دیتے ہیں. تو وہ واپس شرمندہ سے واپس آ جاتا ہے. جو بھی راستے میں ملتا ہے تو کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، باضابطہ خاموش چلے جاتا ہے. تو محترم حاضرین، اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا سفر جاری رہتا. بیچ میں جو ہے معبد کا ایک گھر آتا. معبد کی ایک خاص عادت رہتی، جو بھی مسافر وغیرہ آتا تو ان کو کھانا پانی پلاتے تھے. تو ہاں، سراقہ کے بارے میں ایک بات بولنا بھول گیا کہ سراقہ کو نبی پاک علیہ السلام آخر میں ایک بشارت دیتے، تیسری مرتبہ ایک بشارت دیتے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے گا. مانے فارس کے، ایران کے بادشاہ کے جواہرات اللہ تعالیٰ تم کو پہنائے گا. تو بہت خوش ہو جاتے. مانے بادشاہ پہنتا سو کڑے وغیرہ اللہ تم کو پہنائے گا. تو وہ جو ہے وہ خوشخبری پا کر نکل جاتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوتا تو ایران کے بادشاہ کے پورے گہنے اسے پہنائے جاتے، اور بعد میں سراقہ جو ہے ایمان میں لا لیتے ہیں. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب ساتھ گزرتے رہتے تو معبد کے گھر کے پاس رکتے. معبد کو پوچھتے، معبد ایک عورت کا نام ہے، تو پوچھتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، لیکن ایک دبلی پتلی بکری جو ہے بن کے رہتی، باندھی ہوئی رہتی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بکری آتی ہے، اگر اجازت دے تو میں اس کا دودھ دھو کر پی لیتا ہوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ بکری بہت دبلی پتلی ہے، دودھ نہیں دیتی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اجازت دیتے میں دودھ دھو لیتا ہوں، دودھ نثار کر پی لیتا. تو معبد جو ہے خوشی سے اجازت دیتے. تو نبی پاک علیہ السلام اس دبلی پتلی بکری کے تھن کو اپنا ہاتھ مبارک لگانا تھا تو خود بخود دودھ لبریز ہو جاتا ہے، دودھ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر حاضرین تمام حضرات جو ہے دودھ نوش فرما لیتے، سیر ہو جاتے، پیٹ بھر پی لیتے. تو معبد وہ معجزہ دے کر فوراً ایمان لا لیتی. تو نبی پاک علیہ السلام پھر اپنا سفر جاری رکھتے. تو ان کے شوہر آتے، بعد میں ان کے شوہر آتے کہ کیا معاملہ ہے تمہیں آج بہت خوش ہو. تو وہ سب قصہ سناتے کہ ایسا ہی کتنے شخص آئے تھے، ایسا میں ایمان لا لی. اور اس وقت جو ایک حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بنائے، ایسا نورانی چہرے والا، ایسا انسان، ایسا بولو، بہت اچھی بہت حدیث ہے.
محترم حاضرین، المختصر ہے کہ ان کے شوہر کو نبی پاک علیہ السلام کے شمائل اور اوصاف مبارکہ بیان کرتی ہیں تو ان کے شوہر بھی ایمان لا لیتے ہیں، ان کے شوہر بھی ایمان لا لیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے قباء کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں۔ کہاں پر؟ قباء کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں۔ تو قباء کے مقام پر قباء ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو وہاں کے لوگ بھی ایمان لاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرتے، وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرتے، معنی اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے، اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے اینٹاں اٹھا لے کر آتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اینٹاں اٹھا کر آتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، ہم لوگ اینٹ اٹھائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ بہتر ہے کہ تم بھی ایک ایسی اینٹ لا لو، بہتر ہے کہ مجھے بولنے سے تم بھی ایک بہتر ایک اینٹ لا لو، کام جلدی جلدی ہو جاتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اینٹ اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ جو بھی عمرہ حج جا کر آئے ہیں وہ مسجد کی زیارت کرے ہوں گے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھیں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، مسجد قباء کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد قباء کو وقتاً فوقتاً جایا بھی کرتے تھے۔ تو وہاں سے پر نبی پاک علیہ السلام جب 12 ربیع الاول کا دن تھا، جب مانے 1 تاریخ کو نکلے تھے مکے سے، تو مسجد قباء تک پہنچنے، قباء کے مقام تک پہنچنے کے لیے 12 دن لگے۔ تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ السلام مسجد قباء کے مقام پر پہنچے، وہاں مسجد تعمیر کرے، اور جمعہ کے دن جو ہے پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بنو سالم کے قبیلے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہاں پر کی مسجد میں جو ہے جمعہ کی نماز پڑھائے۔ تو وہاں پر وہ جو ہے جب سے وہ مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا، مسجد جمعہ، پہلے مسجد قباء، اس کے بعد قبیلے بنو سالم میں مسجد جمعہ ادا کرنے سے وہ مسجد جمعہ ہو گئی، نماز جمعہ ادا کرنے سے وہ مسجد جمعہ ہو گئی۔ وہاں سے نبی پاک علیہ السلام پھر مدینہ منورہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ تو مدینہ وہاں پر کیا ہوا کہ جب نبی پاک علیہ السلام مسجد قباء کے پاس تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جو دوسرا راستہ مین راستہ ہے اس میں چلتے وہاں پر پہنچ جاتے، وہاں پر آ کر مل لیتے۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر بھی ساتھ رہے، حضرت علی بھی ساتھ رہے۔ تو مدینہ منورہ والوں کو پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آ رہے تھے۔ وہ کئی دن سے انتظار کر رہے تھے، روزانہ آتے تھے، گاؤں کے باہر آتے تھے، مدینہ کے باہر آتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، اور گھروں کے چھت پر چڑھتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کا قافلہ نکلتا ہے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچتا ہے تو ایک دم خوشی کی لہر دوڑ اڑتی ہے۔ تو وہاں حضرات یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو محترم حاضرین، المختصر یہ ہے کہ پورے لوگ جو ہے خوش ہو جاتے، بہت خوش ہو جاتے، ہر کوئی اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے یہ اشعار پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو استقبال فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ بچیوں سے بہت خوش ہو گئے۔ اور محترم حاضرین، جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر میں رہا کریں۔ تو ہر کوئی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی کی لگام پکڑنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تم اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں کہیں جس کسی گھر کے سامنے رکیں گی وہیں اسی کے گھر میں میں مہمان رہوں گا، اسی کے گھر میں میرا قیام رہے گا۔ تو اللہ اکبر، محترم حاضرین بغور سماعت فرمائیں، تو یہ اونٹنی چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر جاتے۔ تمام مدینہ منورہ والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکبادیں دیتے ہیں
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر کی مہمان ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کیسا رہتا؟ نیچے رہتا اور اوپر بھی رہتا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ میں نیچے قیام کر لیتا ہوں، تم اوپر رہو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ اکبر، کہ آپ نیچے رہے میں اوپر رہوں، میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف فرما رہو، میں نیچے رہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے ملنے آئیں گے، بیٹھیں گے، بات کرتے رہیں گے، تو اوپر چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن میں نیچے ہی رہوں گا، تم اوپر رہو. اب رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر قیام فرماتی اور نبی پاک علیہ السلام نیچے ہوتی. تو اتنے میں بنو نجار کی پھر بچیاں لڑکیاں آتی ہیں، دف بجا کر، دف میں نے ڈھول کی طرح رہتا، دف بجا کر جو ہے اشعار پڑھنا شروع کرتے، اشعار پڑھنا شروع کرتے. کیا بہترین اشعار دیکھیے کہ وہ اشعار جو ہے، نحن جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتی ہیں قبیلے بنو نجار کی بچیاں کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے پڑوسی ہیں. نبی پاک علیہ السلام ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر کے بازو کے گھر میں آ کر رکی، ایسا بول کے دف بجاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ بہت خوشیاں منا کر گا رہی تھیں. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بچیوں کو بلا کر، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اللہ اکبر، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. اس طرح 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے لڑکیوں کو فرمائے. اور نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو محترم حاضرین، کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ، کہ تو جس طرح ہم کو مکہ میرے لیے جو محبوب بنایا تھا، مدینہ بھی محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنا دے. تو محترم حاضرین، اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف حدیث پاک ہے، راوی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو چکی تھی، ہر چیز روشن تھی. تو اور ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو ہر کوئی اپنے مسرت میں اپنی خوشی مست تھا. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو پوچھے یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ تو بولے کہ یثرب. یثرب مانے مصیبتوں والا، بیماروں والا شہر. یثرب کے معنی کیا ہے؟ مصیبتوں والا اور بیماریوں کا اڈا. تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے نہیں، یہ ہے مدینہ، مدینۃ النبی، یہ تو نبی کا شہر ہے، یہ تو مدینہ طیبہ ہے، یہ تو مدینہ منورہ ہے. تو جب سے یثرب کا نام نکل کر مدینہ منورہ پڑ گیا. جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی اس کا نام یثرب لیتا تو نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو جاتے تھے. تو محترم حاضرین، جیسے ہی جو بیماریوں والا شہر تھا، بیماریوں کا جو جگہ تھی، وہ خود بخود نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے مبارک کی وجہ سے وہ پورے کا پورا شفا بن گیا. اور اتنا ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے شہید کی موت دے اور مدینہ منورہ تیرے حبیب کے شہر میں عطا فرما. تو محترم حاضرین، مدینہ منورہ میں مرنے کی دعا کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیا، وہ شہید کی بھی موت بھی مرے، شہیدی مرتبہ کی موت مرے اور مدینہ منورہ میں ہی انتقال فرمائے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیا. تو محترم حاضرین، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اوپر رہا کرتے اور نبی پاک علیہ السلام نیچے رہتے. تو ایک رات میں کیا ہوتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک چادر رہتی، اوڑھنے کے واسطے ایک چادر رہتی، اس کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں رہتا. تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، رات میں ان کے پاس ایک پانی کا گھڑا رہتا، وہ پانی کا گھڑا پھٹ جاتا، پانی کا گھڑا پھٹ جاتا. تو پانی کا گھڑا پھٹ جائیں گے تو نیچے جا گریں گا. نبی پاک علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے تو کتنی بڑی بے ہو جائیں گی، کتنی بڑی تکلیف ہو جائیں گی.
تو آپ جو ہے اپنے چادر لے کے وہ پانی کو پورا جو ہے پوچھنے میں شروع کرتے، پوچھنا شروع کرتے، اسے پانی کو روکنا شروع کرتے، پر پانی کو روکے رکھتے. اور سردی جو ہے بہت زیادہ سردی، جو حج عمرہ گئے ہوتے ہیں وہ مدینے کی سردی دیکھ سکتے ہیں. رات ساری سردی میں کب کانپتی ہوئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کانپتی ہوئی رہتی ہیں، اور ایک خطرہ پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے. جب صبح ہوتی ہے تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ یہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام اوپر نہیں رہ سکتا ہے، آپ جو ہے برائے مہربانی اوپر تشریف فرما ہو جائیں، میں نیچے رہ جاتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام ان کی درخواست کو قبول فرما لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اوپر چل جاتے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نیچے تشریف فرما ہوتے. تو محترم حاضرین، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے ہی ایک کھلا میدان رہتا، اس میں جو ہے مدینہ منورہ والے کھجور سکھایا کرتے تھے، کھجور سوکھنے ڈالتے تھے. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام وہ جگہ بہت زیادہ پسند فرمائے اور بولے کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو یہ جگہ جو ہے بنو نجار کے 2 لڑکوں کی ہے، جو یتیم بچوں کی ہے. ایک کا نام سہل، ایک کا نام سہیل. سہل اور سہیل 2 بچوں کی یہ زمین ہے، ان کے بابا کی آستی میں ان کو آئی، ان کی جائیداد میں آئی، وراثت میں. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جو ہے یہ جگہ پسند فرماتے ہیں مسجد بننے کے لیے پسند فرماتے ہیں. تو وہ بچے کو جب معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ جگہ کو پسند فرمائے اور یہاں پر مسجد بنانے والے ہیں، تو فوری وہ بچے آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین مفت لے لیجئے، ہم کو کچھ پیسوں کی ضرورت نہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں، آپ کو ضرور پیسہ لے کر ہی آپ کو جو ہے جگہ دینا رہتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے 10 دینار میں وہ جگہ خریدتے ہیں، 10 دینار میں اپنی وہ جگہ خرید کر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام وہاں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں. وہی مسجد کا نام ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام کچے اینٹوں سے اور کھجور کے پیڑوں کے ستونوں سے اور اس کے پتوں سے چھت ڈال کر اسے اوپر ایک مٹی لیپ کر مسجد بناتے. مسجد کے بازو بھی جو ہے 2 کمرے بناتے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں جب 2 عورتیں رہتی، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا، اس کے بعد 2 عورتیں رہتی، حضرت سودا اور حضرت عائشہ، 2 عورتیں ان کے نکاح میں رہتی. تو 2 کمرے بنائے جاتے. جب جیسا نبی پاک علیہ السلام اور نکاح فرماتی تو اور کمرے میں اضافہ کر دیا جاتا. تو نبی پاک علیہ السلام کے کمرے بھی کیسے؟ وہ کچی اینٹوں والے، وہی پتھرے والے، وہی کھجور کے پتے وغیرہ. تو ویسی مسجد تھی اور وہی جو ہے کمرے تھے. تو ایک بات اچھی طرح آنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے مسجدوں کی میناروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تڑپتے ہوئے سجدوں کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس مسجدیں بہت اچھے ہیں لیکن نمازی اچھے نہیں ہیں. مسجدیں اچھے ہیں لیکن مسجدوں میں آنے والے نمازی اتنے کوانٹٹی والے نہیں، کوالٹی نہیں ہمارے پاس. تو ہم لوگ کبھی بھی کیا دیکھتے ہیں؟ دکھاوا اچھا رہنا. لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والے، اس کی عبادت کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. آج ہمارے معاملہ کیا ہو گیا؟ ہر مسجد میں ہر جگہ پہ اللہ پر کتنا فساد ہو گیا. بڑا پن کے لیے، یہ پن کے لیے نمازیں آ رہی، یہ کر رہی. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ 16 میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. یہ کیا ہے دکھاوا؟ یہ کیا ہے میں پن، یہ بڑا پن، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو محترم حاضرین، تو ویسی مسجد تھی لیکن مسجد بہت شاندار تھی. جب کبھی برسات ہوتا تو وہ مسجد میں پانی نتھر کر آتا تھا تو پورا چکڑ ہو جاتا تھا. تو جب نماز پڑھتے تو اللہ اکبر، پیشانوں پر جو ہے کنکریں وغیرہ لگتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد ان کی پیشانی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے تھے. آج ہمارے پاس جو ہے کتنا صاف کر کے کتنا یہ ڈالے تو بھی ابھی ذرا موٹا ہونا، ذرا گھٹنی چبری گئے تھے. ہمارے باطن دلنا کیسے چبری وہ دکھتا نہیں. تو محترم حاضرین، سہولت بہت اچھی چیز ہے لیکن شکایت اچھی چیز نہیں ہے. شکایت اچھی چیز، سہولت
کر لو آپ، بہت اچھی بات ہے، لیکن شکایت مت کرو۔ المختصر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس وقت ایک واقعہ پسند، یہ ایک واقعہ رونما ہوتا، حضرت عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر کون؟ وہی ان کی امی جو ہے پہلی شہید تھی، ان کے بابا پہلے شہید تھے، وہی عمار بن یاسر۔ ان جو ہے مسجد نبوی جب تعمیر کرتے ہیں تو تمام ایک ایک صحابی ایک ایک اینٹ لگاتے تھے، ایک ایک پتھر لاتے تھے، لیکن وہ جو ہے عمار بن یاسر دو پتھر دو اینٹاں لے کر آتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو کر حضرت عمار بن یاسر کو بہت اچھی خوشخبری دیے، اور یہ خوشخبری دیے کہ دیکھو عمار بن یاسر کہ تم کو مسلمانوں کی باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی، اور اس وقت ہمارا آخری کھانا دودھ رہے گا۔ تو وہ بھی فرما دیے، دیکھو کیسے غیب بتلانے والے آقا ہیں ہمارے، آپ کی آخری غذا کیا رہیں گی؟ دودھ رہیں گی، اور آپ کو آپ شہیدی موت ہوں گے، اور شہید کرنے والے کون رہیں گے؟ ایک باغی جماعت رہے گی، مسلمانوں میں ہی ایک باغی جماعت رہے گی۔ تو محترم حاضرین، عمار بن یاسر سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اگر وہ کچھ کرے، کچھ قتل کر دے تو ہمیں جو ہے باغی بن جاتے۔ تو عمار بن یاسر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، تو دو اینٹیں لاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو بہت سے خوشخبریاں دیے۔ المختصر کہ وقت بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام جب مسجد نبوی تعمیر فرما دیے تو پورے صحابہ کرام کو فرمائے۔ اب صحابہ جو ہے دو قسم کے ہو گئے، صحابہ مانے صحابی کی جمع صحابہ، صحابی مانے وہ انسان، وہ مسلمان جو ایمان کے حالت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے اور وہی ایمان کے حالت میں دنیا سے تشریف لے جائے، اسے کہتے ہیں صحابی، اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو صحابہ کرام، صحابی کی جمع صحابہ، تو صحابہ کرام جو ہے دو قسم، دو ٹائپ سے ہو گئے، ایک مکہ سے مدینہ کو آئے سو، ایک مدینہ میں آلریڈی رہے سو۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو جو آئے ان کو مہاجر صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مہاجر۔ اور جو مدینہ منورہ میں رہ کر جو مسلمان مکے سے آئے ہوئے ہیں ان کی جو مدد کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار۔ انصار، انصر نہیں، انصار، مہاجر اور انصار، صحابہ دو ٹائپس کے، ایک مہاجر ایک انصار۔ تو نبی پاک علیہ السلام انصار اور مہاجر دونوں کو بلاتے، دونوں کو ایک ایک جگہ جماعت ٹھہر کر دیتے، تم ایک جگہ ٹھہرو، تم ایک جگہ ٹھہرو۔ ٹھہر کر نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے؟ ان دونوں کے درمیان مواخات کرتے۔ مواخات میں بھائی چارگی، ایک دوسرے کو بھائی بناتے، اس میں سے ایک شخص کو بلاتے، اس میں سے ایک شخص بلاتے کہ تم آج سے دونوں بھائی بھائی ہیں، تم آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس طرح جو ہے ہر ایک کو، ایک مہاجر کو ایک انصار کو کیا کرتے؟ بھائی بھائی بناتے، اسے بولتے ہیں مواخات، بھائی بنانا۔ تو اللہ اکبر، آج تک دنیا اسلام جو ہے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھی کہ یہ دو بھائی جب بنا دیے گئے، رسول پاک علیہ السلام ایک مکے والے کو، ایک مدینے والے کو، ایک مہاجر کو، ایک انصار کو جب بھائی بنا دیے تو اتنی محبت ہوگی، اتنی محبت ہو گئی، تو یہ انصار صحابی مہاجر صحابی کو بلا لے کر اپنے گھر کو لے جاتا ہے، اپنی تجوریاں سب کچھ کھول کے دیتا ہے کہ یہ میرے پاس اتنا اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی زمین ہے، اتنی بیویاں بھی ہیں، تم جو چاہے جتنا چاہے لے لو، کہ یہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے۔ اللہ اکبر، آدھا لے لو آپ۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہمارے خاص بھائی کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارا ایک بنڈے کی جگہ کے لیے آپ رشتہ داری ختم کر لے رہے ہیں، اب لڑائی جھگڑا بنتے جا رہا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا نسل در نسل چلتے آ رہی ہے، صرف اتنی واسطے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صرف فرمانے سے، حکم فرمانے سے، کتنے پیارے صحابہ کرام تھے، اپنے مہاجر صحابی کو پورے کے پورے، اور یہ بھی بول دیا کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں، کہ دو بیوی میں سے تم کو کسی کوئی بھی بیوی پسند آئے بولو تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اسے نکاح کر لینا۔ ایسی قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، پوری جائیداد وغیرہ۔ تو مہاجر صحابہ جو ہے ان کی محبت کو سلام کرے۔ ہم کو کچھ بھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو یہاں پر بازار کیا ہے یہ دکھلائیے، ہم محنت کر کے ہم خود جو ہے یہاں پر ٹھکانہ لگا لیں گے۔ تو انصار صحابہ جو ہے جب ان کو تجارت وغیرہ کرنے کے لیے موقع فراہم فرماتے، بازار وغیرہ جب دکھلاتے تو وہ خود محنت کر کے پھر جو ہے آگے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح مواخات ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ اکیلے رک جاتے، سو کو بھائی بھائی بناتے، تو
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کسی صحابی سے مواخر نہیں بنائے، بھائی نہیں بنائے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، اللہ اکبر، تم میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو جاتے، بہت خوش آتے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام موافقت کرتے ہیں، مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو اذان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ 2 منٹ میں انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا کیونکہ وقت ہوتے جا رہا ہے، مانے ہمارے پاس صرف 4 دن باقی ہے، تھوڑا تھوڑا ہم انشاءاللہ بیان کر کے سیرت مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق کریں گے۔ تو محترم حاضرین، مسجد وغیرہ بن گئی تو اب مسجد میں بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مسجد میں دعوت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک چند صحابہ کا یہ مشورہ دیتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے ایک پونگا بجائیں گے آواز، تو تھوڑے نے بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے ایک آگ جلائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ مشورہ بھی پسند نہیں فرمایا، یہ بونگا بجانا، اس شنکو بجانا بولتے نہیں، یہ بجانا یہ اچھی چیز نہیں، یہ یعنی کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانی کا طریقہ ہے، یہ پسند نہیں فرماتے۔ جو مسلم کی بستیوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں جو ہے آواز لگاتے پھرے، ہم آواز لگاتے پھرے، کیسا؟ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ جو ہے ان آواز کرتے ہوئے پھریں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال کو بلاتے، بلال کی آواز بہت بلند ہے، بلال تم بستیوں میں جا کر الصلاۃ جامعہ بول کر آؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر آتی۔ اسی طرح چند دن معاملہ چلتا تو ایک حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا ہے، مجھے ایک خواب آیا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح پوری اذان میں سنا ہوں۔ نماز کو بلانے کے لیے میں اس طرح پوری اذان آج ہم جو دے رہے ہیں یہ اذان میں سنا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام بہت خوش ہو جاتے، بہت اچھے کلمات ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ بلال کو بلا کر کہتے کہ بلال کہ عبداللہ بن زید جو ہے جس طرح کلمات بولتے جائیں گے تم اس طرح تم بول کر اذان دینا شروع کرو۔ تو عبداللہ بن زید جو ہے اللہ اکبر بولتے تو آواز سے، بلند آواز سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ جیسے ہی اذان جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں پڑتی، ابھی وہ نیند میں رہتے، تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آتے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آتے اور رسول پاک علیہ السلام کے قدموں پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک میں بھی خواب میں یہی کلمات سنا ہوں، میں بھی خواب میں یہی کلمات سنا ہوں کہ جو کلمات حضرت بلال اب کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہ بات اور پختی ہو گئی ہے جب سے اذان شروع ہوتی ہے، جب سے اذان دینا طریقہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام پھر اوس و خزرج کے قبیلوں والوں سے پورے مسلمان مل کر یہاں پر یہودیوں کے تین جو ہے قبیلے رہتے، مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اوس خزرج اور یہودی۔ یہودی میں بھی 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ تینوں کو نبی پاک علیہ السلام بلاتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں دیکھو کہ ہم جو ہے کس کا مذہب اسے پیارا، مذہب کی بنیاد پر ہم کبھی نہیں لڑیں گے، اور جو بھی باہر سے والا ہمارے اوپر لڑیں گا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن رہے گا، تمہارا دشمن ہمارا دشمن رہے گا۔ اس طرح معاہدہ ہوتا، یہودیوں سے معاہدہ ہوتا۔ کیونکہ یہ لوگ پھر جو ہے حملہ کر کے پھر اسلام کو روک نہ لے، تو اس طرح جو ہے نبی پاک علیہ السلام معاہدہ کرتے، لیکن یہودی تھے تو وہ تو آخر میں معاہدہ کو توڑ دیے۔ تو انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کے سادہ حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سیرت کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔